کے وقت ان پر عمدہ گھوڑوں کو کیا کیا گیا؟ پیش کیا گیا. ادھر آیات اگرچہ نہیں لکھی، اذ عرض علیہ، حین عرض علیہ معنی لکھا ہے، مفہوم. سلیمان علیہ السلام عصر کے وقت گھوڑوں کی زیارت کرنے کے لیے بیٹھ گئے. عمدہ قسم کے گھوڑے تھے، ایک ایک گھوڑا آتا گیا، اس کے سامنے گزارتے گئے اور ان کی زیارت کرتے گئے. جب گھوڑے گزر گئے سارے تو اس وقت جو عصر کا فریضہ تھا، نماز تھی یا اس کا مقررہ وظیفہ تھا، سورج غروب ہو گیا یا غروب ہونے کے قریب تھا، فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے. آپ کو اس وقت تنبہ ہوئی کہ او ہو، گھوڑوں کی یاد میں، گھوڑوں کی محبت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اللہ کے فریضے سے غفلت ہو گئی. تو آپ نے کفارے کے طور پر پھر فرمایا کہ ردو، کیا ہے، حافظ ہے کوئی، آپ نے حکم دیا کہ آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کو واپس کر دو. دوبارہ گھوڑوں کو لایا گیا اور اللہ کی محبت میں، چونکہ اس گھوڑوں کی وجہ سے اللہ کے وظیفے سے اور اللہ کے فریضے سے غفلت ہوئی، تو کفارے کے طور پر محبت الہی میں ان گھوڑوں کو تلوار سے مارنا شروع کیا، ان کو ذبح کرنا شروع کیا. فضرب مسحا بالسوق والاعناق فطفق مسحا بالسوق والاعناق. جب حافظ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں تو غیر حافظ تو کیوں نہیں بنائیں گے؟ پھر آپ نے ان کے گردنوں کو اور پنڈلیوں کو تلوار سے مارنا شروع کیا، یعنی سب کو ذبح کر دیا. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے لیے ہوا کو مسخر کیا، گھوڑوں کے بدلے میں. پھر آپ نے اللہ سے سوال کیا، دعا کی کہ اے اللہ، سورج کو میرے لیے واپس کیجئے تاکہ اس فریضے کو ادا کر سکوں. اس لیے سورج غروب ہو گیا تھا، پھر دوبارہ طلوع ہو گیا. آپ نے فریضہ ادا کیا، پھر غروب ہو گیا. البتہ اس پر اشکال ہے کہ آپ وقت کے رکنے کے بارے میں استدلال کر رہے ہو، اور مثال آپ نے سورج کے واپسی کی کر لی، سورج کے رکنے کی نہیں. لیکن محشی نے یہاں شرح پر حاشیہ لگایا ہے. محشی کہتے ہیں کہ وہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، وہ سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، غروب کے قریب تھا. سلیمان علیہ السلام یہ سمجھے کہ سورج غروب ہو گیا، اس لیے اللہ نے سورج کو واپس نہیں کیا تھا، سورج کو روک دیا تھا. جب سورج رک گیا آپ نے فریضہ ادا کیا. تو وہاں بھی رکنا ہے، واپسی نہیں ہے، واپسی نہیں ہے، اس لیے استدلال ٹھیک ہے. دوسرا واقعہ ہے جو بخاری حدیث شریف کی حدیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام وہ قبطیوں کے ساتھ قدس پہاڑی پر ان کی لڑائی چل رہی تھی، اور جمعے کا دن تھا. ہفتے کے دن لڑائی منع تھی ان کی شریعت میں، اس لیے قدس پہاڑی فتح نہیں ہو رہی تھی. اور ادھر جمعے کے دن عصر کا وقت شروع ہو گیا، سورج غروب ہونے کے قریب ہوا. تو حضرت یوشع علیہ السلام نے سورج سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے سورج، تم غروب ہونے پر مامور ہو اور میں قتال پر مامور ہوں، مجھے قتال کا حکم ہے. پھر آپ نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، اس سورج کو میرے لیے روک دے تاکہ میں اس پہاڑی کو فتح کر سکوں، کیونکہ اگر یہ شام بھی آ گئی اور لڑائی رک گئی، فتح نہ ہوئی، تو پھر ہفتے کے دن اور ہفتے کی شام تو لڑائی منع ہے. کافر پھر اپنی قوت جمع کر لیں گے، پھر دوبارہ عصر نو لڑائی مشکل ہو جائے گی. اس لیے اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے سورج کی رفتار کو روک دیا. آپ لڑائی کرتے رہے یہاں تک کہ قدس پہاڑی فتح ہو گئی. پھر اس کے بعد سورج کیا ہو گیا؟ غروب ہو گیا. معلوم ہوا سورج کا رکنا ایک ایسا امر ہے جو کہ ممکن ہے، معجزتاً اور کرامتاً. اسی طرح مشارع نے کہا، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشفاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
کسی کام سے گئے تھے، اس وقت عصر کی نماز نہیں پڑھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے ان کے ران پر اپنا سر مبارک رکھا، اتنے میں آپ پر وحی کا نزول ہوا، اس میں وقت لگ گیا وحی کے نزول میں۔ تو جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ نے حضرت علی سے پوچھا اصلیت یا علی، اصلیت العصر یا علی، عصر کی نماز پڑھ چکے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھی، وہاں سورج غروب ہو گیا۔ تو پھر آپ نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، یہ علی آپ کے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا، اس لیے اس کے لیے سورج کو واپس کیجیے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بابی تھی اور حضرت اس کی بابی تھی، وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ سورج کی روشنی پھر اوپر ٹیلوں پر نظر آنا شروع ہو گئی، اونچے پہاڑوں پر پھر روشنی ہو گئی، یعنی سورج واپس ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ لی اور پھر سورج کیا ہو گیا؟ غروب ہو گیا۔ معلوم ہو سورج کا رکنا یا واپسی کیا ہے؟ امر ممکن ہے، اور جب سورج واپس ہو سکتا ہے تو رکنا تو بطریق اولا ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر اتنا وقت مل جائے کہ جس میں تکبیر تحریمہ کہنے پر قادر ہو، تو احناف کہتے ہیں کہ قدرت ممکنہ پائی گئی، اس لیے یہ وہم ہے کہ وقت اس کے لیے رک جائے اور اس میں فریضہ ادا کر سکے، لیکن چونکہ فی الحال کرامتیں مرامتیں نہیں ہیں، اس لیے فی الحال یہ عاجز ہے، اس لیے یہ وجوب ادا منتقل ہو جائے گی قضا کی طرف، وجوب قضا کی طرف، اور اس پر وہ نماز کی قضا واجب ہوگی۔ البتہ امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قدرت ممکنہ کے لیے متوہم الوجود ہونا نہیں، متحقق الوجود ہونا ضروری ہے، اتنے وقت کا ہونا ضروری ہے جس میں وہ وقت فریضہ ادا کر سکے اطمینان سے، تکبیر تحریمہ کی مقدار نہیں۔ اگر اتنے تک وقت چلا گیا تو ہم کہیں گے کہ اس پر وہ وجوب ادا نہیں ہوئی، جب وجوب ادا نہیں ہوئی تو وجوب قضا بھی نہیں ہوگی۔ اس پر بطور ثمرے کے مصنف نے کہا کہ چونکہ ہمارے نزدیک متوہم الوجود ہونا ضروری ہے، شرط ہے، متحقق الوجود ہونا نہیں، اس لیے اگر کوئی بچہ نماز کے آخر وقت میں بالغ ہو جائے، یا کوئی کافر آخر وقت میں اسلام لائے، یا کوئی حیض اور نفاس والی عورت آخر وقت میں پاک ہو جائے، اتنا وقت ہو کہ جس میں تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، تو اس صورت میں اس پر وجوب ادا ہو جائے گا، اور اگر کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کہے تو قضا واجب ہوگی۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر کوئی آدمی آسمان کے چونے کی قسم کھائے، واللہ لامسن السماء، خدا کی قسم میں ضرور بے ضرور آسمان کو ہاتھ لگا کر واپس آؤں گا، آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا، تو آسمان کو ہاتھ لگا سکتا ہے، کرامتاً ممکن ہے، کسی نے آسمان کو ہاتھ لگایا ہے؟ ویسے دیکھو نا، یہ کہہ رہے نہیں لگایا، خارج سر ہلا رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھی ساتھ کہہ رہے کسی نے آسمان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ یہ آسمان کیا، آسمانوں کو پار کر کے عرش کے قریب پہنچ چکے اللہ کے بندے۔ آسمان کیا چیز ہے؟ آسمان کیا ہے؟ عرش کے قریب، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قوس تیر کمان کی وہ جو ہے، قاب قوسین او ادنی، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا، اس لیے خیال کرنا ہے، نہ انکار نہ کرو۔ وہ دعویٰ صرف چاند تک کر رہے، صرف چاند تک دعوے دار ہے، والا کل حال۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں میں ہے، بیٹھ رہے، کھا رہے، پی رہے، آسمان کے اوپر ہے، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، آسمان کے اوپر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو عرش تک چلے گئے، ساتوں آسمان کو پار کر کے۔ اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہے،
قرآن مجید میں اللہ نے جنات کے بارے میں کہا انا لمسنا السماء، انا لمسنا السماء، جنات ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہم بھی آسمان کو ہاتھ لگاتے تھے، آسمان کو چھوتے تھے، وہاں قریب پہنچتے تھے، پھر وہاں سے شہاب ثاقب آتا تھا بگانے کے لیے. تو انا لمسنا السماء معلوم ہوا لمس ممکن ہے، لہذا اگر کوئی یہ قسم کا ہے کہ آسمان کو ہاتھ لگائے گا تو ممکن تو ہے لیکن فی الحال عاجز ہے، اس لیے فوراً قسم سے کھانے سے یہ اس کا حکم منتقل ہو جائے گا خانس ہونے کی طرف، اور اس پر کفارہ واجب ہوگا، اس پر کفارہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، اس لیے کہ فی الحال کیا ہے؟ ہاتھ لگانے سے عاجز ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ توہم کا اعتبار کرنا، قدرت ممکنہ کا متوہم ہونے کا اعتبار اسی طرح ہے، اس آدمی کی طرح ہے کہ جس پر سفر کی حالت میں، جو آدمی سفر میں ہو اور نماز کا وقت اچانک داخل ہو جائے، نماز کا وقت اچانک اس پہ داخل ہو جائے تو پانی تو آس پاس کوئی نہیں ہے، آس پاس کوئی پانی نہیں ہے، لہذا وہ وضو پر قادر نہیں ہے. لہذا چونکہ نماز کا وقت اچانک داخل ہو گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس پر نماز کا حکم مخاطب ہوگا، عفواً وضو کا حکم مخاطب ہوگا. وضو کا جو خطاب ہے اس کے یہ متوجہ ہو گئے اس کی طرف، یعنی اس کے لیے حکم ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس لیے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، یہ جو فاغسلوا وجوہکم کا خطاب ہے، امر ہے، سب سے پہلے یہ متوجہ ہو جائے گا. لیکن پانی تو ہے ہی نہیں تو کیا کرے؟ فوراً تیمم کرے یا تحری کرے، گھومے پھرے، چکر لگائے، کتنے اندازے تک پانی ممکن ہے؟ فوراً تیمم نہیں ہے. اگر اس کو تحری کر کے پتہ چل جائے کہ آس پاس 1 میل کے اندر پانی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تو دیکھو فی الحال یہ پانی سے عاجز ہے، کرامتاً ممکن ہے پانی پیدا ہو، جی اس کے پاس لوٹے میں، بوتل میں تھوڑا سا پانی ہے جو پینے کے 2 گھونٹ ہے، کرامتاً ممکن ہے کہ وہ پانی 1 بالٹی بن جائے. اس سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ہوا ہے ایک سفر میں پانی بہت کم تھا، آپ نے پانی منگوایا، اس میں اپنے انگلی مبارک رکھی، پانی اتنے زیادہ ہو گیا کہ سب نے وضو کر لیا، سب نے مشکیزیں بھر لی. اسی طرح ایک بزرگ کے لیے بھی اس طرح ہوا، ایڑی ماری زمین پر پانی نکل آیا، جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہوا جو آج تک جاری ہے. تو ممکن ہے لیکن فی الحال عاجز ہے، فی الحال عاجز ہے. جب فی الحال عاجز ہے تو سب سے پہلے خطاب امر متوجہ ہوگا وضو کا، لیکن عاجز فی الحال عاجز آنے کی وجہ سے وہ منتقل ہو جائے گا مٹی کی طرف اور تیمم کی طرف. اس کو حکم ہوگا کیا کرو؟ تیمم کرو. یہ ہے قدرت ممکنہ. قدرت ممکنہ وہ کم سے کم قدرت جس کی وجہ سے بندہ مامور بھی کے ادا کرنے پر قادر ہو. دوسری قسم ہے قدرت میسرہ. قدرت میسرہ جو ادا کو آسان بنانے والی ہے، میسرہ ادا کو آسان بنانے والی ہے. اس لیے کہ مامور بھی عبادات میں کچھ عبادات ایسے ہیں کہ جن کے لیے قدرت ممکنہ شرط نہیں بلکہ اس کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے، اور یہ قدرت میسرہ قدرت ممکنہ سے 1 درجے بڑھ کر ہے. یہ قدرت ممکنہ سے مامور بھی کا ممکن ہونا ثابت ہوتا ہے، اور قدرت میسرہ سے ممکن ہونا بھی اور آسان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. یہ مامور بھی کو ممکن بھی بنا دیتی ہے اور آسان بھی بنا دیتی ہے، اور قدرت ممکنہ صرف ممکن تو بناتی ہے، آسان نہیں بناتی. اس لیے یہ مامور بھی کو آسان بنانے والی ہے.
یہ نہیں کہ پہلے مشکل تھی اب آسان کر دی، بلکہ ابتدا ہی سے آسان بنانے والی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اہل عرب کا مقولہ ہے ضیق فمر رکیتی، کنویں کا منہ تنگ رکھو۔ یہ مطلب نہیں کہ پہلے لمبا کولا چھوڑ دو پھر تنگ کرو، بلکہ جب ابتدا ہی سے اپنے کنواں کھودنا ہو تو اس کا منہ کیسے رکھو؟ تنگ رکھو۔ ایسا ہی یہ قدرت میسرہ ہے، ادا کو ابتدا ہی سے آسان بنانے والی ہے۔ یہ قدرت میسرہ اکثر عبادات مالیہ میں شرط ہے، اکثر عبادات مالیہ میں یہ قدرت ممکنہ یہ میسرہ شرط ہے عبادات مالیہ میں، اس لیے کہ نماز ہو 1000 رکعت پڑھ لیں گے سال میں پڑھ لیں گے، لیکن 1 لاکھ میں 2500 زکوٰۃ دینا مشکل ہے۔ جس کے پاس 50 لاکھ ہو وہ حساب لگاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے ہو گئے، تو 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ کون دے گا؟ اس لیے مال دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، اس لیے مال کے ادا کرنا نفس پر شاق ہے، مشکل ہے، تو شریعت نے اس عبادت کو کے لیے جو قدرت شرط بنا دی وہ میسرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میسرہ ہے، تاکہ اس کی جان نہ نکلے، اس کی جان نہ نکلے۔ یہ جو قدرت میسرہ ہے یہ واجب کے بقا کے لیے اس قدرت کا بقا شرط ہے۔ جب تک یہ قدرت باقی رہے گی واجب باقی رہے گا، جب یہ قدرت فوت ہو جائے گی واجب بھی فوت ہو جائے گا، واجب ذمے میں باقی نہیں رہے گا۔ اگر قدرت فوت ہونے کے باوجود واجب کو ذمے میں باقی رہنے دے تو پھر یہ عسر کی طرف بدل جائے گا اور آسانی نہیں رہے گی بلکہ کیا ہو جائے گی؟ مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے قدرت میسرہ واجب کے بقا کے لیے اس قدرت میسرہ کا بقا کیا ہے؟ شرط ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں دیکھو، کل ترجمہ کہاں سے رہ گیا تھا؟ ترجمہ کہاں سے کل رہ گیا تھا؟ ترجمہ اس کے بعد ترجمہ کہاں سے رہ گیا تھا؟ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا، یہ سب کے سب اقسام تتحقق یہ ثابت ہوتی ہیں فی حقوق العباد، حقوق العباد میں بھی ثابت ہوتی ہے۔ پہلی قسم فتسلیم عین العبد المغصوب، عین مغصوبہ غلام کو واپس کرنا، حوالے کرنا، ادا کامل، یہ ادا کامل ہے۔ دوسری قسم وردہ مشغولا بالدین او بالجنایت، اس کو واپس کرنا اس حال میں کہ وہ مشغول ہو دین کے ساتھ یا جنایت کے ساتھ، بسبب ایسے سبب سے کان فی ید الغاصب، جو غاصب کے قبضے میں ہو، ادا قاصر، یہ ادا قاصر ہے۔ تیسری قسم وَإِذَا أَمْهَرَ عَبْدَ الْغَيْرِ، کہ جب دوسرے کے غلام کو مہر بنائے، ثم اشتراہ، پھر اس کو خرید لے، کان تسلیمہ اداءً، اسی غلام کو حوالے کر دینا یہ ادا ہے، حتیٰ تجبر علی القبول، اس کا ثمرہ اور تفریح یہ ہے کہ عورت کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، وشبیہاً بالقضاء، اور قضاء کے مشابہ ہے، من حیث، اس حیثیت سے، انہ مملوک ہو، کہ یہ اس عورت کا مملوک ہے، یہ اس شوہر کا مملوک ہے، قبل التسلیم، حوالہ کرنے سے پہلے، حتیٰ ینفذ اعتاقہ فیہ دون اعتاقہا، یہاں تک کہ اس میں شوہر کا آزاد کرنا نافذ ہوگا نہ کہ عورت کا اعتاق۔ چوتھی قسم وزمان الغصب قضاء بمثل معقول، اور غصب شے مغصوبہ شے کا تاوان دینا یہ ایسی قضاء ہے جو مثل معقول کے ساتھ ہے۔ وزمان النفس والاطراف بالمال، نفس اور اس کے اعضاء وغیرہ کا تاوان دینا مال سے، قضاء ایسی قضاء ہے، بمثل غیر معقول، یہ قضاء ہے ایسے مثل کے ساتھ جو کہ معقول نہیں۔ چھٹی قسم وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَىٰ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، جب کسی غیر متعینہ غلام پر نکاح کر لے، شادی کرے، کانت تسلیمہ القیمت قضاءً، تو اس کی قیمت کو حوالے کر دینا یہ قضاء ہے، ہوا فی حکم الاداء، جو قیمت ادا کے حکم میں ہے، حتیٰ تجبر علی القبول،
اس کا ثمرہ اور تفریح ہے کہ عورت کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کما جیسے کہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے لو آتاہا بالمسمى کہ جب وہ اس کو ذکر کردہ غلام دے دے، مسمى دے دے، جیسے اس وقت مجبور کیا جاتا ہے اسی طرح قیمت کے قبول کرنے پر بھی مجبور کیا جائے گا۔ ثم الشرع پھر شارع نے فرق بین وجوب الاداء و وجوب القضاء وجوب ادا اور وجوب قضاء کے درمیان فرق کیا، فجعل القدرۃ الممکنۃ شرطا لوجوب الاداء دون القضاء، شارع نے وجوب ادا کے لیے قدرت ممکنہ کو شرط بنایا نہ کہ قضاء کے لیے، لأن القدرۃ شرط الوجوب اس لیے کہ قدرت یہ وجوب کے لیے شرط ہے، ولا يتکرر الوجوب فی واجب واحد اور ایک واجب میں وجوب کا تکرار نہیں ہو سکتا، والشرط کونہ متوہم الوجود لا کونہ متحقق الوجود اور اس قدرت ممکنہ کے لیے متوہم الوجود ہونا شرط ہے نہ کہ اس کا متحقق الوجود ہونا، فإن ذلك لا يسبق الاداء اس لیے کہ اس کا قدرت کا متحقق الوجود ہونا یہ ادا پر مقدم نہیں ہوتا، ولہذا قلنا اس وجہ سے ہم نے کہا اذا بلغ الصبی او اسلم الکافر جب بچہ بالغ ہو یا کافر مسلمان ہو، فی آخر الوقت نماز کے آخر وقت میں، تلزمہ الصلاۃ تو اس پر وہ نماز لازم ہو جائے گی، خلافا لظفر والشافعی برخلاف امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے، لجواز اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے ان یظہر فی الوقت امتداد کہ اس وقت میں امتداد ظاہر ہو جائے، وقت کا دراز ہونا ظاہر ہو جائے، کیسے ظاہر ہوگا امتداد؟ بوقف الشمس سورج کے رک جانے کی وجہ سے، کما کان لسلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جیسے کہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام کے لیے ہوا، فصار الاصل مشروعا اس لیے اصل یعنی وجوب ادا یہ مشروع ہو جائے گی، ووجب النقل للعجز فیہ ظاہراً اور ظاہراً اس میں وجوب ادا میں عاجز ہونے کی وجہ سے نقل واجب ہو جائے گی، یعنی قضاء کی طرف منتقل ہونا واجب ہو جائے گی، یعنی قضاء واجب ہو جائے گی، کما فی الحلف علی مس السماء جیسے کہ آسمان کے چونے پر قسم کھانے میں ہے، وہو نظیر من حجم علیہ وقت الصلاۃ اور یہ متوہم الوجود ہونے کا جو اعتبار ہے یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس پر نماز کا وقت حجم علیہ اس پر اچانک داخل ہو جائے، وہو فی سفر اس حال میں کہ وہ سفر میں ہو، ان خطاب الاصل یتوجہ علیہ اصل خطاب اصل کا خطاب یعنی امر جو وضو ہے وہ حکم متوجہ ہوگا علیہ اس پر، ثم یتحول الی التراب پھر وہ حکم منتقل ہو جائے گا مٹی کی طرف، للعجز الحالی حالاً عاجز آنے کی وجہ سے، ومن الاداء اور ادا میں سے بعض ادا وہ ہے وہ ہے جو لا یجب الا بقدرۃ میسرۃ للاداء جو واجب نہیں ہوتی مگر ادا کو آسان بنانے والی قدرت کے ساتھ، وہی زائدۃ علی الاولی بدرجۃ اور یہ پہلی والی قدرت یعنی ممکنہ سے ایک درجے بڑھ کر ہوتی ہے، وفرق ما بینہما اور شارع نے شریعت نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، ان بالثانیۃ تتغیر صفت الواجب دوسری قدرت کی وجہ سے واجب کی صفت تبدیل ہو جاتی ہے، فیسیر سمحا سہلا اس لیے یہ ادا آسان ہو جاتی ہے اور سہل ہو جاتی ہے، دونوں کا ایک معنی، اس لیے فیشترط دوامها لبقاء الواجب اس لیے واجب کے باقی رہنے کے لیے اس قدرت کا دوام یہ شرط ہے، لأن الحق اس لیے کہ جو حق ہے یعنی واجب، متا وجب جب واجب ہو جاتا ہے بصفت کسی ایک ایسے صفت سے، لا یبقى واجبا تو یہ واجب باقی نہ رہے گا الا بتلک الصفت مگر اسی صفت سے باقی رہے گا۔